وہی لوگ ہیں جو علم گاڑا نہیں کرتے، علم پھینکا کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے، جملہ کہہ دیا میں نے آپ سے. علم گاڑا نہیں کرتے، علم پھینکا کرتے ہیں. تو کہا ان کا علاج کر دیا جائے. دوسرے نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ دوڑ رہے ہیں، سارے کے سارے گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان دو کو مارنے کے لیے، کیونکہ ایک کو علی مار چکے ہیں، وہ ہتوتساہت ہیں. ان کو لگ رہا ہے ان دونوں پہ قبضہ کر لو تاکہ محمد کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے پھول نہیں تو پھول کی پنکھڑی. بھائی علی نے ایک کو مارا، ہم نے دو کو مار لیا. علی نے ایک کو مارا، ہم نے دو کو مار لیا. لیکن وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پیچھے علی نہیں آ رہا، چونکہ علی بھاگتوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرتا. انہوں نے اپنا گھوڑا روکا، مسلمان سارے بہادر ٹھہر گئے. انہوں نے گھوڑا موڑا. اب تک جو مسلمانوں کے گھوڑے ان کی طرف تھے، اب بھاگنے کے لیے شروع ہو گئے. صلوات پڑھے محمد سلامت رہے. گلے سے نہیں گلے جیسے لگایا کرو. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس میرے دوستوں میں آپ کو ایک الگ نظر کی طرف لے جا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ ہر ایک مقام پر جنگ کر رہا ہے تو بخشش کا درس دے رہا ہے. کمال کی بات ہے. عبادت کر رہا ہے تو یہ درس دے رہا ہے کہ لالچ میں مت کرو. عبادت کرو پر لالچ میں مت کرو کہ جنت مل جائے گی. عبادت اس لیے کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے. ہر ایک عمل میں ایک درس ہے. ہر ایک عمل میں وہ جس کے پاؤں سے سجدے کی حالت میں تیر کھینچ لیا جائے اور پتہ نہ چلے، وہ اپنی بیٹی کے دسترخوان پہ کانپ رہا ہے. کوئی زخم نہیں ہے، کانپ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کا سامنے ہونے والا ہے؟ مالک کا سامنا ہونے والا ہے. جہاں جہاں علی نے اپنی زندگی کے جو لمحے گزارے، ان لمحوں میں درس ہی درس ہے. اور یہ جو خیبر میں پہنچے تھے نا، خیبر میں، تو یہ بھی سن لیجئے. مرحب و خارش و انتر، یہ کچھ نے زیادہ لکھا ہے اور کچھ نے کم سے کم 3 لکھا ہے. سنی شیعہ سبھی کتابوں میں ان کے ساتھ ایک کاہن رہا کرتا تھا، نجومی رہا کرتا تھا. اور ماں نے کہا تھا کہ بھیا ایسا ہے، اس کی بات پہ ہمیشہ عمل کرنا. جب میرے مولا نے علم پھینکا نہیں، ہاں سمجھ لیجئے گا، علم پھینکا نہیں، علم گاڑا، تو کیفیت یہ ہوئی کہ سارے کے سارے یہ گھبرا گئے کہ یہ کون آ گیا. اب تک تو سب پھینکنے والے آئے تھے اور یہ گاڑ بھی رہا ہے تو پتھر پر. ابھی یہ تینوں بات ہی کر رہے ہیں آپس میں کہ ان کے نجومی استاد نے کہا فکر نہ کرو، آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو جب کسی برج کے پیچھے آ جاتا ہے تو زمین اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ اگر پتھر بھی ہو تو اس پہ کچھ گاڑا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اس ستارے اور برج کا ہے. ان کا اچھا. اب جیسے اس نے ان تینوں کو کہا، علی تک آواز آئی. میرے مولا نے پھر علم اکھاڑا، میرے مولا نے پھر علم گاڑا، میرے مولا نے پھر علم اکھاڑا، میرے مولا نے پھر علم گاڑا. 7 بار میرے مولا نے علم کھاڑا اور گاڑا. اب تک تو نجومی علم کو دیکھ رہا تھا، لیکن 2 اور 3 بار کے بعد وہ اس ستارے کو دیکھنے لگا. ہائے 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 میرا بندہ کہاں بیٹھا. اب تک نجومی اس علم اور اس پتھر کو دیکھ رہا تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد 2-3 بار کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا خبردار، اس کا مقابلہ نہ کرنا، اس کا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ اس کے اشارے سے پتھر کام نہیں کر رہا، ستارہ کام کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ساتھ مل کے سلامت رہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. وہ کہتا ہے خبردار، اس
اس کا مقابلہ نہ کرنا. یہ برج اور ستارے کا کھیل نہیں ہے جو پتھر نرم ہو گیا. یہ تو سارا اس کا کھیل ہے. یہ تو ایسے کمالات دکھا رہا ہے ان 7 باروں میں کہ میرے عقل نے یہ طے کر لیا کہ ستارہ خود نہیں چلتا, اسے علی چلا رہا ہے. یہ جو حکم دے رہا ہے ویسے برج کے پیچھے ستارہ آ رہا ہے اور ہٹ رہا ہے, ستارہ آ رہا ہے ہٹ رہا ہے, ستارہ آ رہا ہے ہٹ رہا ہے. انسانیت کا درس جو دے اسے علی کہتے ہیں. انسانیت کا درس. لوگ کہتے ہیں صاحب پہلے نمبر اور چوتھے نمبر اور تیسرے نمبر اور دوسرے نمبر, ان فالتو کی باتوں میں مت پڑا کرو. کوئی میتھمیٹکس ایسی نہیں ہے جو علی کا نمبر طے کر لے. اس سے ساری بات نہیں دلیل دے رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں, جیسے اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, تو کون سا ایک ہے؟ کون سا ایک بھیا بتاؤ تو صحیح. بھائی جس ایک کے پہلے 0 آتا ہو, یا جس ایک کے بعد 2 آتا ہو, یا 2 جو 50% مل کے 1 بن جائے, کون سا ایک ہے؟ تو آپ کہیں گے صاحب سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک بولا جاتا ہے, اصل میں ایک بھی نہیں بولا جا سکتا. تو اسی طریقے سے نہ توحید کے نمبر دیے جا سکتے اور نہ ولایت کے, کیونکہ وہ تو محمود تھا اور اس نے اپنے نام سے محمد الگ کیا. علی کے معاملے میں تو اس نے کچھ علی الگ ہی نہیں کیا, وہ بھی علی تھا اور اسے بھی علی بنایا. درود پڑے بابا سے پڑے. مت کیا کرو کہ ہمارا پہلے نمبر کا یا ہمارا دوسرے نمبر کا یا ہمارے چوتھے نمبر کا. بھائی ہم نمبروں کے چکر میں نہیں پڑتے, کیونکہ علی اول المسلمین ہے, علی اول المومنین ہے, علی اول مخلوق ہے, علی اللہ کی بنائی ہوئی پہلی تصویر کا حصہ ہے. ہمارے یہاں نمبر نہیں ہے. اور میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ سیاست میں علی نے کوئی کمال نہیں دکھایا, اور بیوقوف قسم کے لوگ کبھی کبھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا کرتے ہیں کہ صاحب وہ جو سیاست تھی وہ بڑی گندی تھی, علی نے اس لیے سیاست کو نہیں چھوا. ارے علی اس طاہر ہستی کا نام ہے جسے چھو دے اس کی مجال نہیں کہ وہ نجس رہ جائے. جس راستے پہ چل جائے خباثت کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کے ارد گرد تک آ سکے. اور جملہ سنیں گے, وہ سلمان جسے منا اہل البیت کی سند ملی تھی, اس سلمان نے مدائن پہنچنے کے بعد جب ایز اے گورنر جب وہ مدائن پہنچے خلیفہ دوم کے زمانے میں, تو کیفیت یہ تھی کہ لوگوں کو وہ لگزریس لائف اور لگزریس ماحول اسے بہت اچھا لگتا ہے نا, تو لوگ گئے گورنر صاحب کو لینے کے لیے. اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ملا ہی نہیں جسے گورنر سمجھ کے ہار بار پہنایا جائے. اب سارے لوگ پریشان ہیں, یار مدائن کی جگہ اتنی پرانی جگہ, رسول کا علاقہ اور یہ ساری چیزیں, اور یہ کون آیا ہے گورنر بن کے؟ بھائی کہاں ہے, دکھے تو صحیح, ذرا کپڑے وپڑے سے لگے کہ وہ گورنر ہے. اب سب کو دیکھ لیے تو دیکھا کنارے بوریا نشین کا عاشق, زمین پہ بیٹھ کے چاند و سورج پہ حکومت چلانے والے کا چاہنے والا سلمان, اپنی انتہائی عقیدت میں وجود حقیقی لیے ہوئے سامنے کھڑا ہے, کہنا بھائی میں سلمان ہوں, مجھے بنا کے بھیجا گیا ہے گورنر مدائن کا. اب سارے لوگ پریشان, بھائی ان سے کیا بات کریں, ایک دوسرے کو کوہنی مار رہے ہیں. جملے تو یہ نہیں لیکن ذہنیت یہ ضرور ہو گئی کہ یہ آگے مولانا, اب یہ کیا چلائیں گے حکومت, یہ ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی. کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت دھرندر لوگ چلایا کرتے ہیں, نہیں, حکومت وہ چلایا کرتے ہیں جنہیں اللہ نے حکومتوں کو چلانے کے لیے پیدا کیا ہے. اور آل محمد اور ان کے عاشقان کے علاوہ کوئی نہیں جو ایسا ساحل بنا سکے جہاں بکری اور شیر آپس میں مل کے پانی پیے. یہ صرف وہی کر سکتے. اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں مدائن میں سارے لوگ ڈسٹرب ہو گئے, چونکہ لوگوں کو پالش کی لائف بڑی اچھی لگتی ہے, دکھاوا,
سو کالڈ گاڑی میں تیل ڈالنے کی طاقت نہیں ہے لیکن برانڈ یاد رہے گا، فلاں کمپنی کی گاڑی ہونی چاہیے، اور جیسے ہوتے ہیں ویسے چاہتے ہیں دوسرا بھی ویسا ہی ہو، یہ کیفیت۔ اب وہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ یار سلمان اب کیا یہ کیسے چلائیں گے یار، مدائن کے گورنر ہیں اور بوریا پہنے ہوئے ہیں۔ اچھا حضور آپ کو گورنمنٹ کوارٹر پہنچایا جائے؟ کہا نہیں، مجھے اللہ کے گھر پہنچاؤ۔ یہ پہلا گورنر ہے جو مسجد میں جا رہا ہے، جی پہلا گورنر ہے جو مسجد میں جا رہا ہے۔ اب لوگ پریشان کہ ان کو کیا کھلایا جائے، کیا پلایا جائے، کہاں رکھا جائے، فیسلٹی تو ان کو لینا نہیں ہے، ساری فیسلٹیوں سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی حالات خراب ہوں گے مدائن کے، ان کی شکایت جائے گی وہ بدل دیا جائے گا، ہے نا، علی کا غلام ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اسی لیے واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی حالات بدلیں گے، شہر میں دنگا فساد ہوگا، ماحول خراب ہوگا، ہم خلیفہ کو خط لکھیں گے کہ بھائی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے معاملہ، ان کو چینج کیا جائے، چینج کر دیا جائے گا، حکومت پر دباؤ بنایا جائے گا۔ سلمان نے اپنی زندگی جینا شروع کی، دن کو کام اور اس کام کے بدلے میں بیت المال نہیں، اس کام کے بدلے میں اپنے پیٹ پالنے کا سامان، محنت کر کے روٹی کمانے کا معاملہ جناب سلمان کی زندگی میں۔ اب وہ سارے کے ساتھ اب وہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ یار سلمان اب کیا یہ کیسے چلائیں گے یار، مدائن کے گورنر ہیں اور بوریا پہنے ہوئے ہیں۔ اچھا حضور آپ کو گورنمنٹ کوارٹر پہنچایا جائے؟ کہا نہیں، مجھے اللہ کے گھر پہنچاؤ۔ یہ پہلا گورنر ہے جو مسجد میں جا رہا ہے، جی پہلا گورنر ہے جو مسجد میں جا رہا ہے۔ اب لوگ پریشان کہ ان کو کیا کھلایا جائے، کیا پلایا جائے، کہاں رکھا جائے، فیسلٹی تو ان کو لینا نہیں ہے، ساری فیسلٹیوں سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی حالات خراب ہوں گے مدائن کے، ان کی شکایت جائے گی وہ بدل دیا جائے گا، ہے نا، علی کا غلام ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اسی لیے واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی حالات بدلیں گے، شہر میں دنگا فساد ہوگا، ماحول خراب ہوگا، ہم خلیفہ کو خط لکھیں گے کہ بھائی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے معاملہ، ان کو چینج کیا جائے، چینج کر دیا جائے گا، حکومت پر دباؤ بنایا جائے گا۔ سلمان نے اپنی زندگی جینا شروع کی، دن کو کام اور اس کام کے بدلے میں بیت المال نہیں، اس کام کے بدلے میں اپنے پیٹ پالنے کا سامان، محنت کر کے روٹی کمانے کا معاملہ جناب سلمان کی زندگی میں۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ پریشان کہ یار ہماری تو کوئی دال گل نہیں رہی ہے، سلمان جو ہے وہ اپنا حلیہ بھی نہیں بدل رہے ہیں اور معاملہ بھی نہیں بدل رہے ہیں۔ تو انہوں نے سب نے مل کے دھیرے دھیرے جناب سلمان سے شکایت کرنی شروع کی کہ صاحب چوریاں بہت ہو رہی ہیں، چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اور صاحب ہو سکتا ہے چوروں کو بھی کچھ معاملات کرواتی ہوں، آپ کو تو پتا ہے نا کہ حکومتوں میں ساری چیزیں پیڈ ہوا کرتی ہیں، نیوز بھی پیڈ ہوتی ہے، پیسے ویسے دے دیے، نیوز بھی کروا دی، ہے نا، دنگا ونگا کروا دیا، یہ سب ساری چیزیں تو پیڈ معاملات کچھ ہوئے ہوں گے۔ اب جو بھی ہوا ہوگا، سلمان کے بعد جب لوگ آئے تو ان کا اب چوریاں بہت ہو رہی ہیں اور نفسا نفسی کا عالم ہے اور رات کو بڑے معاملات ہیں اور چور وور نکل آ رہے ہیں۔ سلمان نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور گئے پہاڑ کی اونچائی پر اور کہتے ہیں مدائن کے کتوں، تمہیں محمد کا سلمان آواز دے رہا ہے، وہ سلمان جسے محمد نے اپنی زندگی میں آزاد کیا۔ سارے شہر کے کتے جمع ہو گئے، سارے شہر کے کتے، ان سے کہا آج رات نصف شب کے بعد جو نکلے اس سے حساب برابر کر لے۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھائی، خطبہ دیا کہ بھائیو یہاں سیدھے گھر جانا، تمہارے سارے کام ہو چکے ہیں، اللہ کا سورج ڈوب چکا ہے، رات آرام کا وقت ہے، جاؤ گھر جا کے آرام کرو، رات کو نہ نکلنا، اگر رات کو باہر نکلے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ایک کاریہ کرم تھا، ایک ستری پروگرام جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے، وہاں میسج دے دیا کتوں کو اور یہاں میسج دے دیا ان لوگوں کو، اور چلے گئے آرام سے اپنی عبادت کے لیے۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ شہر میں ادھر ادھر لاشیں بکھری پڑی ہیں، کتوں نے کسی کا گلا نوچ دیا ہے، کسی کے آنکھیں پھاڑ دی ہیں، کسی کا چہرہ خراب کر دیا، سب مرے پڑے ہیں دائیں بائیں۔ اب سارے پریشان، سوائے سلمان کے پاس، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، ایسا تو کبھی پہلے ہوا نہیں تھا، کرنے کے پہلے کوئی سلمان آیا نہیں تھا، پہلے کوئی سلمان نہیں آیا تھا، بھائی تم کو تو میں نے کہا تھا کہ یہ سب نہ کرو، شانتی کے ساتھ جیو، اچھے سے رہو، بھائی تم نے یہ سوچا کہ ہمیں حکومت